اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہ کے ساتھ تعظیم و تکریم۔ عزیزان محترم، قرآن ہر ایک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو بتلایا ہے، ہر مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور کے اندر علماء مفسرین نے اس پر محنت بھی کی اور ہر دور کے اندر اس کی تشریح کی۔ اور یاد رکھو، دین کے اندر کوئی شرم نہیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات بندہ مسئلہ پوچھنے پر شرم محسوس کر جاتا ہے، اور شرم میں بندہ زندگی گزار لیتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اور جو شرم کو پیدا کرنے والا ہے، میرا رب تو سب سے زیادہ باحیا ہے، اللہ اکبر ہے۔ اب آج کے جو مسئلے ہیں، ان قرآن کو سمجھو۔ اب گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ توجہ سے بیٹھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آج میں نے بچوں کو اس لیے پیچھے کر دیا، کچھ مسائل ایسے تھے، سمجھ آئی نا بات کی۔ تو گزشتہ درس کے اندر کچھ مسائل ہم نے پڑھے تھے، جس کے اندر ایک شراب کا مسئلہ تھا، جوے کا مسئلہ تھا، یتیموں کے مسائل تھے، یتیموں کے مال کا مسئلہ تھا، اسی طرح نکاح کا مسئلہ تھا، بات نکاح کی چلی تھی۔ آج کا جو مسئلہ ہے، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر ہر چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کچھ مسائل اس طرح ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس چیز پر شرم محسوس کر جاتے ہیں، یار پکے کو بند نہ کروں۔ تو بات یہ ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ علی المرتضیٰ، آپ اللہ کی عبادت کتنے وقت کرتے ہیں، کتنی دیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ سوال کرنے والا ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ 24 گھنٹے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ جانے آپ سوتے نہیں ہوں گے، آپ کھاتے پیتے نہیں ہوں گے، قضاء حاجت کے لیے نہیں جاتے ہوں گے۔ وہ پریشان تھوڑا سا ہوا۔ آخر آگے بھی تو حضرت علی تھا نا، حضرت علی بھی سمجھ گئے، کہا میاں خیر ہے، کیوں پریشان ہو گیا؟ اس نے کہا آپ دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ فرمایا میں ہر کام کرتا ہوں۔ پھر کیسے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں ہر لمحے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے سوچتا ہوں یہاں پر اللہ اور اس کے نبی کا کیا حکم ہے، میرے نبی نے کہ میں نے روٹی کھائی ہے، ہر بندہ کھاتا ہے۔ کبھی ہم نے روٹی کھانے سے پہلے سارے ماشاءاللہ کھا کے آئے ہو، کھاتی بیٹھے ہوئے نا، ہاں سمجھے، سب نے کھائی ہے۔ پوچھتے ہیں لالا روٹی جو کھائی ہے کیوں کھائی ہے؟ بھئی طاقت آ رہی ہے۔ طاقت تو آ رہی ہے، اس نیت سے کھاؤ کہ یار میں کھانا کھا رہا ہوں، اس سے مجھے طاقت جو ملے گی، اس نیت سے کھاتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی نماز ادا کروں گا۔ ایک ایک لقمے کے اوپر اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ پانی پیتا ہوں،
پیاس مجھے لگی ہے، گلاس ہاتھ میں اٹھایا ہے، 2 منٹ کیا ہے، 2 سیکنڈ سوچو یار میرے نبی نے پانی پیا تھا، کس طرح پیا تھا؟ پانی پینے کی کتنی سنتے ہیں؟ 6 سنتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا کرو، یہ آپ کو سکھائیں گے، ہم خطیب لوگ نہیں سکھا سکتے، وقت نہیں، اس بات کو وقت دیا کرو۔ پانی پینے سے پہلے 6 سنتے ہیں، سوچو 6 سنتے ہیں، بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، 3 سانسوں میں پینا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، آخر میں الحمدللہ پڑھنا، یہ 6 سنتے پیو۔ پیاس آپ کو لگی ہے، پیاس آپ کی بجھ گئی، ثواب بھی مل گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گئے گزرے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کبھی ہم نے اس بات کو نہیں سوچا۔ اب وہ جو یہودی تھا نا، اس نے کہا یار تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتائی ہے، اس نے کہا، حضرت علی نے فرمایا جی ہاں۔ یاد رکھو یہ روز اول سے آ رہا ہے کہ جب آپ کا مد مقابل، آپ کا جب مقابلہ نہیں کر سکے گا، یا پھر وہ الزامات پر آئے گا یا پھر وہ گالیاں پر آئے گا۔ یہ شروع سے آ رہا ہے، لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، علماء کو معاف نہیں کیا، ہم کون ہے یار؟ بات وہی کرے گا جس کو جو ہے نا پتہ نہیں ہوگا یا جو حسد کرے گا۔ اب یہ کافروں کا ایک شیوا تھا، اس نے کہا یار تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتائی ہے، جی ہاں۔ اس نے کہا تمہارا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ اس نے کہا یہ کیسا تمہارا نبی تھا کہ اس نے تمہیں باتھ روم جانے کا، پخانے کرنے کا طریقہ بتایا، استنجے کا طریقہ بتایا؟ ظالم۔ حضرت علی نے کیا فرمایا، او میاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو بتلایا ہے، نبی کی ہر سنت میں دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اب دیکھو کوئی شرم کی بات ہے، نبی نے بتایا طریقہ، میں اور آپ باتھ روم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، اب سوچو اس میں دنیا کا کیا فائدہ، دین کا کیا فائدہ؟ قضاء حاجت کے لیے ہم جاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا پہلے بایاں قدم اندر رکھو، دعا پڑھو۔ قضاء حاجت کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر دیکھے ناراض نہ ہونا، معدے کا آج کل جو خوراکیں ہیں، معدے کا مسئلہ، باہر نکلتے ہیں پیٹ مروڑے، ڈھڈ دکھ اے ہوئے، کیا ہے؟ ہمیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کے طریقے کا پتہ نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے نبی کے طریقے کو؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے کس طرح بیٹھتے تھے؟ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جو بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھنے کا طریقہ جو ہے نا بھائی، یہ بایاں معدہ اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ ایسے کر کے بیٹھا جاتا ہے، سمجھے؟ اس ٹانگ پہ بیٹھے، بائیں ٹانگ پہ، تاکہ معدہ اس سائڈ پہ ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے نبی کا۔ کیوں؟ معدہ جب اس سائڈ پہ ہے، زور اسی سائڈ پہ آتا ہے، انسان فراغت سے ہوگا۔ اب کیا ہے؟ باہر نکلا ہے، پیٹ خالی ہے، ازماؤ اس کو، نبی کے ہر طریقے کے اندر اللہ کی قسم بڑا سا سکون ہے۔ اب سنو، توجہ کرو۔ اب جب یہ ایک بات ہوئی نا، اس نے کہا کیسا نبی تھا، چلو یہ فائدہ بھی ہو گیا۔ پھر فرمایا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح ہے۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ پہلے زمانے میں اب بھی ہمارے علاقوں دیہاتوں میں چلے جاؤ، ہاں ریت علاقوں میں کلم بیت الخلا ہوں، یہ میں نا ایسے ہے نا، یہاں پر بیٹھ دشمن داری۔ اگر اس وقت آپ کے پیچھے آپ کا دشمن آ گیا، وہ ہمارے ہاں بچے کھیلتے ہیں نا، وہ کیسے کی چیز گھڑتے ہیں، رومال تے بچوں کی چھکے نے نا، کیا کہتے ہیں مجھے اس چیز تھوڑا، ہاں کمندہ، کھلا چلا کو پتہ ہے کا نا، سمجھ آئی نا؟ وہ جو ڈالتے ہیں، اگر میرے ہاتھ اس طرح تھے، اگر اس نے ڈالا ہے میری گردن میں آ گیا اور اس نے مجھے کھینچا، میرا 70 کھلا ہے، عزت کا مسئلہ بنا نہ بنا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب جب ایسے کر کے بیٹھا ہے، اگر وہ کمندہ ڈالتا بھی ہے، انسان کے جسم کا سب سے زیادہ زور بازوں میں ہے، وہ بازوں کے ذریعے اپنی گردن بھی چھڑا سکتا ہے، 70 بھی ڈھانپ سکتا ہے۔ وہ یہودی تھا، کہا مجھے کلمہ پڑھو، جس محمد نے اس ادا کے اندر بھی امت کی خیر خواہی کی، وہ محمد کتنا خیر خواہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے یارہ، ہم لوگ اس اب جو بات یہ آج کا مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے تاکہ ذہن میں آ جائے، یہ قرآن ہے، دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ ہم لوگ شرم کر جاتے، کبھی ہم نے میرے سمیت، پہلے میں بعد میں کوئی اور، کبھی ہم نے جا کر پوچھے مول صاحب ہمیں بتاؤ کہ نبی کا قضاء حاجت کا طریقہ کیا تھا، نبی نے کس طرح۔ اور یہ مسائل آگے آئیں گے، توجہ جتنی ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا، اس لیے توجہ سے بیٹھو انشاءاللہ۔
دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی افزائش کے لیے، نسل کے لیے مرد عورت کو پیدا کیا ہے۔ عورت کا وضع قطع الگ ہے، مرد کی وضع قطع الگ ہے۔ مرد کی پیدائش عورت کے شکم سے ہے، سمجھ آ گئی؟ جب عورت جوان ہوتی ہے تو اس کو ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب توجہ رکھو، ہمارے ہاں ایک مسئلہ ایک بڑا گندہ چل گیا ہے کہ بھئی بچی جوان کب ہوگی، کیا ہے تکلیف، کیا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر کے اندر آپ کے حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں حضرت بکر صدیق کی بیٹی کا نکاح میرے نبی سے ہوا۔ نکاح تب ہوتا ہے جب بچی جوان ہوتی ہے، تو معلوم ہوا بچی کی بلوغت کی عمر کیا ہے؟ 9 سال۔ 9 سال کی اگر بچی ہو گئی ہے، اگر آثار ظاہر نہیں ہوئے، بچی کو گھر سے باہر نکالنا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سخت گناہ ہے، یاد رکھو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب سنو، توجہ، آگے چلتے ہیں۔ اب جب وہ ایام شروع ہوتے ہیں، ان کی مدت کیا ہے؟ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس کو ایام حیض کہا جاتا ہے۔ اب جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور بچہ یا بچی جب پیٹ میں آتا ہے، حمل قرار پاتا ہے، تو یہی خون رک جاتا ہے، اور پھر اسی گندے خون سے انسان کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 9 مہینے تک اس کا خون بند، اور پھر نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کا ایک نظام ہے، دیکھو یار، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ اب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہی خون آتا تو ہے، لیکن اس کو نفاس کہا جاتا ہے، لیکن اس کی مدت پھر اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ 1 منٹ کے اندر بھی خون ختم ہے۔ ہمارے ہاں 40 دن تک صاحب نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن اور حسین کی اماں کی زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ بچوں کی ولادت کے بعد بھی خون نہیں تھا، کتابوں میں آتا ہے۔ وہ حیض کی الگ مدت ہے، نفاس کی الگ مدت ہے۔ بات کی کوئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ رکھو، اس میں شرم نہیں، جہاں پر سمجھ نہ آئے بلا تکلف پوچھو۔ سارے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب توجہ کرو، اب جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی مدت رضاعت ہوتی ہے 2 سال۔ 2 سال شرعی طور کے اوپر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہمارے ہاں عجیب قسم کے ڈاکٹر آ گئے، عجیب منطق ہے بھئی، 7 مہینے 8 مہینے کے بعد صاحب ماں کھیر چھڑوا دیتے، منجیاں جانوراں نہ پیسی۔ ہمارے استاد محترم استاذ الحدیث حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک صحت والی ان کو زندگی عطا فرمائے، کافی مدت سے علی جامعہ نعمانیہ کے صدر مدرس تھے۔ استاد علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن کا ایک نام تھا، مقام تھا، مصنف کتب کثیر ہے، بہت بڑا نام تھا، اور فرماتے تھے کہ انسان کی عقل، انسانیت کو پہچاننا ہے تو 2 سال جو رب نے مدت رکھی ہے، تم کیوں نہیں پلاتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ پلاتے ہیں 5 مہینے 6 مہینے، اس کے بعد اس کو جانوروں والا دودھ پلاتے ہیں۔ یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، خود کہتے ہیں یار بندہ بڑا انسان ہے، جانور نے آتا ہی نہیں، کھیر جو جانور نے پیتی بیٹھے ٹاپ اوے مرے سی کہ نا، انسان کا دودھ پیتا تو انسانوں والے کام کرتا نا یار۔ اس آنکھ کے اندر انسانیت کو پرکھنے کا ادب حیا نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک کھیر مسئلہ ہے تو سب یہ کرو، وہ پھر ہمارا مکس کھیر ہر جاتے ملوائے نا، تو ایسا پلے نے بال خراب تھے۔ میرے رب نے رضاعت کی مدت جو رکھی ہے، یہ آگے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ، دیکھنا، اس پر پھر تفصیل کروں گا۔ اب سنو، زمانہ جاہلیت کے اندر جب یہ ایام شروع ہو جاتے، لوگ اس عورت سے نفرت کرتے،
کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، اس کا نہ کھانا کھاتے ہاتھ کا، نہ پانی پیتے، نہ کپڑے دھلاتے، کچھ جس کے دن شروع ہوئے اس کو بند کم نہیں، اس کے سامنے بھی کوئی آنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی یہ حال تھے۔ اور یہود و نصارہ ان دنوں میں ملاپ کرتے تھے بدبخت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ اکبر، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے۔ میرے محبوب کے شاگرد صحابہ تھے، ہاں میرے محبوب کے شاگرد صحابہ تھے۔ صحابہ نے دیکھا عجیب بات ہے، کوئی جرم نہیں کی، میرے محبوب کے پاس قدموں میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ہیں، کیا کریں؟ او اب اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، اس حیض کے بارے میں، یہ جو خون ہے گندا خون ہے، کیا ہے یہ؟ قل، میرا محبوب کہہ دیجئے، ہوا اذن، یہ گندگی ہے۔ جب یہ شروع ہو جائے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم اپنے عورتوں کے قریب بالکل نہ جاؤ ان ایام میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے ساتھ ملاپ نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائے پھر ان سے فائدہ اٹھاؤ، صرف ان کے اور کسی چیز پر ان کو منع نہیں ہے، صرف کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں آ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں مسئلہ یاد رکھو، یہ جو نماز ہے، نماز کی قضا ان پر نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور روزوں کے ماہ رمضان میں اگر یہ دن ہے تو پھر کیا ہے، ماہ رمضان کے بعد وہ روزے رکھیں گے، جتنے رہ گئے جب بھی رکھیں پورا سال ان کو اللہ ان کو پورا وہی اجر دے گا، ان کے ذمہ یہ فرض ہے، یاد رکھو۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جب وہ پاک ہو جائے پھر ان کے قریب جاؤ، باقی کسی چیز سے کوئی منع نہیں ہے، کھاؤ ان کے ہاتھ کا، پیو، کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بڑا باحیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین اما عائشہ تو صدیقہ سے بڑی محبت تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، فرمایا عائشہ حمیرہ مجھے مصلی اٹھا کر دو۔ اما عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایام ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاتھوں کے تو ایام نہیں ہیں، مصلی تو اٹھا کے دو۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی معتکف تھے، ہاں معتکف جو تھے مسجد نبی اور اما عائشہ کے حجرے کی دیوار مشترکہ تھی۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا عائشہ میرے سر کو دھلا دو، اعتکاف میں تھے، میرے سر کو دھلا دو، دیوار ایک ہی تھی۔ اما فرماتی یا رسول اللہ میرے ایام میں، میرے محبوب نے فرمایا ہاتھوں کے ساتھ میرے سر کو دھونا ہے۔ ہر چیز جائز ہے، جس چیز کا صرف رب نے منع کیا وہی چیز منع ہے۔ فقہ کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، بغداد کی ایک عورت تھی جو مردہ عورتوں کو نہلاتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دے، عورت کو عذر اور غسل دے۔ کئی لوگ کوشش کرو خود اپنی میت کو خود ہی غسل دیا کرو۔ ہمارے ہاں بندے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یارا کہ صاحب کیا غسل دو، اور مردے کو آ کر غسل دے۔ باپ میرا فوت ہوا ہے یار، بھائی میرا فوت ہوا ہے، اور علاقے والے کو بلاتا ہوں کہ یار آؤ اس کو غسل دے دو۔ سوچنے کی بات ہے نا، جس باپ نے ساری زندگی یار میرے لیے محنت کی ہو، جس باپ نے ساری جوانی میرے اوپر لگائی ہو، اور اس باپ کو آخری وقت بیٹا غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس طریقے سیکھو، سمجھ آئی نا، ضروری ہے۔ اور پھر اس کا اجر کیا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ اچھا جی بندے نہیں ملتے وہ تو پھر بندہ چلو اجرت پر ہے، فقہاء نے لکھا ہے چلو جائز ہے، لیکن کوشش کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب 3 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کئی دفعہ سنا ہے درود شریف پڑھو گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مردہ میت کو جا کر غسل دیتا ہے اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے یارا۔ حالانکہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوئے ہیں لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوا،
روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوئے ہیں لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ لیکن کیا فرمایا، ایک مردہ میت کو جا کر غسل دے دینا، اللہ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ غسل کا طریقہ یہ گھنٹی جو کرے نا بے صاحب میت ہو کے میں تو وہی کو نہ کھا یار پتہ بیماری فوت تھے کہ کرے سو، یہ ہمارا حال ہے۔ کئی ایسے میں نے دیکھے حالات، دل دکھتا ہے۔ ایک بندے کی فوتگی ہوئی، علاقے کا معتبر بندہ ہے، سمجھی، اس نے جو کال کی وہ کہنے میں فارغ کونا، یہ حال ہے یار، کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ عورت آئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد کی عورت تھی، مردہ عورتوں کو نہلاتی تھی۔ اب اس کے ایام شروع ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے شیخ معین الحق، یا شیخ معین تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے چوٹی کے محدث بیٹھے تھے۔ یہ عورت آ گئی، اس نے کہا شریعت میں کون سی شرم ہے؟ مولوی صاحب مجھے بتاؤ، فلاں جگہ پر فوتگی ہو گئی، میرے دل آ گئے، میں کیا کروں، غسل دلا سکتی ہوں؟ اب مسئلہ قرآن میں بھی نہیں تھا، مسئلہ حدیث میں بھی نظر نہیں آیا۔ یاد رکھو قیاس بھی ہے، 4 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث کا استنباط تھا نا۔ محدثین بیٹھے تھے، تکرار ہو گئے، یار بات تو ہے نا، مسئلہ تو ہے، اب کیا کریں؟ ان تمام کے ایک استاد تھے حضرت شیخ اسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں او بی بی جاؤ آپ غسل دے سکتی ہو۔ باقی جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم نے کہاں سے پڑھا، کوئی دلیل؟ اس نے کہا دلیل یہی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کے ایام تھے، آپ نے میرے محبوب کے سر دھلوایا تھا۔ عورت چل پڑی، انہوں نے کہا دلیل، انہوں نے کہا کہ دلیل کو چھوڑو، بس بات پتہ چل گئی، کیا کرنا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ سے توبہ کیا کرو ہر وقت، سمجھی، اللہ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے کیا، جب وہ غسل کر لے، نساؤکم حرث لکم، وہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اس کو استعمال کرو، کھیتی سے فائدہ اٹھاؤ، فاتوا حرثکم انا شئتم، جو راستہ بتلایا گیا ہے کھیتی کا وہی راستہ استعمال کرو۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، واتقوا اللہ، جان لو اللہ سب کچھ تمہیں جانتا بھی ہے، دیکھتے ہو۔ بشر المؤمنین، جو بندہ پر یہ نہیں کہ لذت لیکن کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس نیت سے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس عورت سے اس خاندان میں شادی کیا کرو جہاں پر عورتیں بچے زیادہ جنم دیتی ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی ہونے پر میں محمد کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے یارا، اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ ہاں اب یہاں پر یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، کتنے مسئلے ہو گئے یارا؟ 2 مسئلے پڑھ لیے، پیچھے 3 تھے نا۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ، ہم جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بات پہ اللہ دی قسم میں کام تو کر کے طریقہ ہوا دیکھ سو، بات ہوئی ہے نہیں ہوئی نا، قسم تو چاہتے کھڑے دینا، جو بھی بیٹھا ہے قسم تو کھڑی ہے نا۔ ایک جگہ کہ قسم میں یاری میں ہے نہیں ہوندہ ہی ہے۔ یاد رکھو قسم اٹھانا، ایک تو بار بار جو بات پر قسم اٹھاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر بات حق پر ہے تو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے اندر اتنا معیار پیدا کرو نا۔ قسم اٹھاتے ہیں ولا اللہ کا چاپ، اللہ کے علاوہ غیر کی قسم اٹھانا تو ہے ہی گناہ۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، باب کھڑے قسمات تسبیح چاہ کے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کئی لوگ ہیں قسم میں اس فلانے نال نہ لے ساں، قسم میں اللہ پیا تو بات ہے یارا ہوں، دیکھیں تو وہ پتہ ڈوری والا بادو میں کٹھے ملے کھڑے ہونے، ایویں کہ نا، یہی حال ہے یارا۔ کیا ہے؟ نام اللہ کا اٹھاتا ہے ایک قسم، کئی لوگ قسم ہے جب میں ایک مسیت واڑ پاؤں، کئی لوگ آتے ہیں اللہ میری توبہ، کئی لوگ ہیں قسموں پر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ گناہ ہے۔
اگر ایک ناجائز قسم اٹھائی گئی ہے اس کو پھر توڑو گے، ہاں قسم اٹھائی ہے تو اس کو پورا کرو، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن یہی چیز پوچھ ہوگی یارا، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں نا جو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حیرانگی ہوتی ہے یارا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ کے نام کو اتنا ہیلا نہ بناؤ ایمان والو، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں خیال کرو، پھر قسم، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب جب قسم، کئی لوگ مول سے قسم چاہتی ہے تو روڑی کھڑے سے چکرے سو، ایک تو غلط جو قسم اٹھائی ہے وہ تو گناہ ہے، اس کو تو توڑنا ہے، ایک جو اگر جس نے صحیح معنی قسم اٹھائی ہے اور وہ توڑ بیٹھا، وہ کیا کرے گا؟ یاد رکھو قسم کی 3 قسمیں ہیں پھر، ایک ہے قسم لغو، ایک ہے قسم غموز، ایک ہے قسم معقدہ۔ اب سنو بیٹا، یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ یار میں نے ایک کام کیا لیکن مجھے اس وقت، یا ایک بندہ ہے نا اس کی عادت ہے یار بات بات پہ قسم اٹھانا، لیکن یہ عادت بھی بندہ نہ بنائے۔ ایک بندہ ہے بات کرتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، بس بات کرتا ہے، عادت اس کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ قسم بھی اٹھاتے اور کام اس نے کیا تو کہتے یار قسم میں دے کام نہیں کی تھا، حالانکہ کی تھی بیٹا ہوں نے، لیکن اس کی بات پہ عادت جو بنی ہوئی تھی، کوشش کرے اپنی زبان کو لگام دے۔ ہاں اس پر نہ کفارہ ہے نہ اس پر وہ گناہ ہے۔ دوسری جو قسم ہے، ایک بندے نے کام کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں قسم میں نیم کی تھا، جان بوجھ کر قسم اٹھا رہا ہے۔ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپس میں دوستی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کوئی چیز لکا لی، اللہ دی قسم ہمارے کو ہے ہی کو نہ کی تھی، جیب بیٹھا ہوں بے کو دے ہی نہ کوئی جرمانہ گر سوں، یاد ہے ایسا بندہ پھر پکڑا ہوا ہے قیامت کے دن، یاد رکھو۔ اب پھر کیا ہے؟ تیسری ہے کہ ایک بندہ ہے بس جھوٹی قسم بھی اٹھا رہا ہے۔ اب جب قسم اٹھائی، قسم کسی نے توڑ دی، قسم کے ٹوٹنے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یاد رکھو، اس کا مطلب 7ویں سپارے میں آتا ہے، لیکن کفارہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 10 مساکین کو کپڑے پہنانے ہیں۔ جی ہاں، تھان گھن رکھو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا لباس، مکمل لباس جس سے وہ مکمل نماز کے لیے جو فرض ہے 10 مساکینوں کو، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا پھر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ 10 مسکین وہ جو صاحب نصاب نہ ہوں، صاحب نصاب جس کے پاس گھر میں ضرورت زائد اشیاء 52.5 تولے چاندی کے بقدر جو سامان، اس سے زیادہ جو اشیاء ہیں اس کے پاس نہ ہو۔ ان 10 مساکین میں کوئی بچہ نابالغ بھی نہ ہو، ان مساکین میں کوئی سید بھی نہ ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے ہاں تو ادھر آتے ہیں نا گلیوں میں، کہتے ہیں سید آل رسول اللہ دے ناتے دیو چا تو سو کچا کے دین دے ویچا کہ یار نبی دی اولاد جد ہے۔ میرے استاد جی حضرت فرمایا کرتے تھے اگر آج ابو جہل بھی آ جاتے نبی دا چاچا کوئی کڑنگ دی بوری دیوا تو سو کوئی چاہ کے دیو ہے تو نبی دا چاچا۔ لیکن یاد رکھو، نہ سید پر صدقہ لگتا ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ عشر لگتی ہے۔ الحمدللہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر اس مسجد کے اندر کئی مرتبہ سید سادات امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے خاندان کے چشم و چراغ ہاں پر پروگرام تھا۔ بیان کرنے کے بعد جب جانے لگے، استاد صاحب نے ان کے ہاتھ میں رکھا نا تو غصہ ہو گئے تھے، شاہ جی مجھے کس نیت سے دے رہے ہو؟ استاد جی نے کہا تھوڑے کہ کیوں میں گھر بھوکا بیٹھا ہوں، یہی الفاظ تھے۔ ادھر لیاقت کی دکان کے سامنے ہم کھڑے تھے، سخت خفا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا میں سید ہوں، میرے پہ یہ چیزیں نہیں لگتی، جاؤ اگر یہ چیزیں بنانے والے ہوتے آج ہمارے گھروں کی دیواریں سونے کی بنی ہوتی۔ یہ ساتھی گئے تھے میرے ساتھ امیر شریعت گھر دیکھنے، کیا تھا اس کے گھر کے اندر، جن کے لوگ دنیا جن کے پیچھے مرتی تھی، آج تک امیر شریعت کا جنازہ بھی کرایہ کے گھر سے نکلا ہے آج تک۔ ہمارے ہاں سید یار ڈنگ چاہیے گو جو کہتے ہیں نا وہ پکڑ کے کٹو تک تک پہلے مسئلے تھا پتہ ہے نہیں لگتے ان پر، جو دیتے ہیں مجرم ہے یار، یہ خیال کیا کرو ان چیزوں کا، اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مساکین 10 مساکین، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا
پھر کیا ہے 3 روزے رکھے، یہ آخری وہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کیا جائے گا باللغو، جو اگر لغو ہاتھ میں سے نکل جس بندے کی عادت ہوتی ہے قسم والی، لیکن فی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان قسموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو لوگوں کے دلوں پر گرفت کرتے ہو۔ باقی جو 2 قسمیں ہیں، واللہ غفور حلیم، اللہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ حلم والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی